السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، ام يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ پارہ نمبر 25 سورۃ الزخرف، آیات مقدسہ نمبر 79 تا 83 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے اور اس سے بھی جو گزشتہ تھا، گزشتہ سے پیوستہ، تو رکوع کا آغاز ہوا اور دو جماعتوں کا تجزیہ ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے تو سچی جماعتیں، حزب اللہ، مومنین، متقین، یا عبادی، جو اللہ کے بندے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو ان کو جو اللہ نے اعزازات اور انعامات سے نوازا، اس کا ہلکا سا تذکرہ ارشاد فرمایا۔ اور پھر جو گزشتہ درس تھا اس میں جہنمی جو لوگ ہیں، شیطانی جماعتیں، جھوٹی جماعتیں، ان کا اللہ نے تذکرہ ارشاد فرمایا کہ یہ جہنمی لوگ جہنم میں ہوں گے۔ لیکن دو باتیں ذرا ہائی لائٹ ہو گئیں جن کی توجہ چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان جہنمیوں سے عذاب ٹلے گا نہیں۔ یہ ایک جو سوچ ہے کہ وہاں عذاب میں کوئی تخفیف ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو شیطانی جماعتیں ہیں، جو ان کے لیڈر ہیں، جماعتوں کے لیڈر اور قائدین، جو اللہ کے نبیوں کے مقابلے میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ اتر آئے، مقابلہ کیا اور آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، پریشانیاں پہنچائیں، ان کے لیے بالکل عذاب ہلکا نہیں ہوگا۔ اب دوسری جو چیز ہے سب سے اہم، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت عذاب کیوں دے رہے ہیں؟ تو اللہ نے ارشاد فرما دیا، لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ اللہ نے سچی رہنمائی بھیج دی، سچے اپنے بندے اور سچی جماعتیں بھیج دیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور پھر سچی رہنمائی دینے کے بعد دعوت کا جو اسلوب ہے وہ دلائل کے ساتھ بات کرنے کا ہے۔ بات ٹھونسی نہیں جا رہی، بالجبر یہ دعوت نہیں دی جا رہی، ان کو مجبور نہیں کیا جا رہا، بلکہ دلائل دیے جا رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت اگر ہے تو وہ اللہ کی رہنمائی میں ہے، سچے دین میں ہے، فلسفہ توحید میں ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ۔ اصل میں یہ حق کے جو منکر ہیں، ان کو عذاب ہوگا ان کے اعمال و کردار کی وجہ سے۔ آج کی آیات میں اسی
سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 79 ام ابرموا امرا، یہ اتنے ہٹ درم ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم کسی صورت میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ ساتھ کیا دینا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خفیہ مشورے کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس کو کیسے ختم کیا جائے، کیسے تکلیف دی جائے، کیسے اس کا مقابلہ کیا جائے، کئی قسم کی تدبیریں کرتے ہیں، بالآخر ابو طالب سے ملاقات بھی کرتے ہیں، آپ کے چچے محترم سے، اور اس ملاقات کی تفصیل تو علیحدہ سے ہے، لیکن اس میں بھی ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا، بجائے اس کے کہ کونسلنگ کے بعد بات سمجھتے، وہاں بھی انہوں نے یہ مظاہرہ کیا کہ اب ہم اپنے اس مشن پہ پکے ہیں، ام ابرموا امرا، یعنی اپنے جو معاملہ ہے اس پہ وہ پکے ہو گئے، اس کو فائنل معاملہ قرار دے دیا۔ اللہ کہتے ہیں فَإِنَّا مبرمون، اگر یہ ہٹ درم ہے، پکے ہو گئے ہیں، تو پھر ہم بھی پکے ہیں، ہم نے بھی اپنا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا یہ خیال کرتے ہیں اپنے میٹنگز میں بیٹھ کے، اپنے گروپوں میں بیٹھ کے کہ انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کہ بے شک ہم ان کے جو بید ہیں اور مشورے ہیں، اندر کی جو راز کی باتیں ہیں، ہم نہیں جانتے؟ بلا، کیوں نہیں، وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، ایک بات تو یہ ہے جتنی بھی ان کی تدبیریں ہیں، مشورے ہیں، اندر کی باتیں ہیں، وہ تو ہم جانتے ہی جانتے ہیں، لیکن دلیل کے طور پر کل کو جب یہ ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم نے باقاعدہ ان کا کھاتا بھی تیار کیا ہوا ہے، وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ، اور ہمارے رسول یعنی فرشتے، لدیہم ان کے پاس ہیں، یکتبون جو لکھتے ہیں، جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کی تیاری بھی ہو رہی ہے، ان کی آڈیو، ویڈیو، تحریر، کتابت، سب کچھ تیار ہو رہا ہے، کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ کے دو فرشتے ان کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ہر چیز لکھ رہے ہیں۔ پھر یہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یہ صرف ان کی وہم ہے، خیال ہے، ایک گمان ہے، لیکن اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے۔ ابھی اللہ ڈیل دے رہے ہیں، اور پھر ان کی کارستانیاں اللہ کے بارے میں، قل کہہ دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان للرحمن ولد، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا۔ یہ جب رکوع سورہ مقدسہ شروع ہوئی تو اس کے پہلے رکوع کے آخر میں اللہ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ انہوں نے وَجَعَلُوا لَهُ جُزْءً، اللہ کا جز بنا دیا، یعنی شرک فی ذات کرتے تھے۔ اور یہاں اللہ فرماتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر کوئی اللہ کا بیٹا ہوتا تو فانا اول العابدین، میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا یا اس کی پوجا کرتا۔ اور جب اللہ کا بیٹا ہے ہی کوئی نہیں تو کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تم اللہ کی اولاد قرار دیتے ہو، حالانکہ سبحان رب السماوات والارض، اللہ کی ذات اقدس پاک ہے اور وہ آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، پھر رب العرش ہے، عما یصفون، جو بھی تم بیان کرتے ہو، اللہ تو پاک ہے جو تم بیان کرتے ہو، اور اللہ جو ہے وہ تو
آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، عرش کا رب ہے، سب چیزوں کا خالق، مالک، رازق اور اختیارات کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے۔ لیکن چونکہ ہٹ درمی ہے، ام ابرموا امرا فإنا مبرمون میں یہ واضح ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فذرہم، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، یعنی آپ نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے، کوئی کمزوری نہیں دکھائی، پراپر جد و جہد کی ہے، پراپر دعوت دی ہے، عقلی نقلی دلائل پیش کر دیے ہیں۔ اب فذرہم، ان کو چھوڑ دیں، یخوضوا ویلعبوا، یخوضوا، اب یہ جو کچھ بھی سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، کرنے دیں۔ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا، یہ بک بک کرتے ہیں، یعنی اپنی میٹنگز میں آپ کے خلاف جو تدبیریں سوچتے ہیں، کرتے ہیں، کرنے دیں ان کو۔ پھر اپنی زبان سے جو بکواس کرتے ہیں وہ بھی کرنے دیں، جو بھی غلط الفاظ نکالتے ہیں، اصل میں تو ان کا مقصد ہی کوئی نہیں۔ وَيَلْعَبُوا، یہ کھیلتے ہیں۔ کھیل کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ صرف اپنے ذہن کو وقتی طور پہ تسلی دینا۔ کھیل کود اس لیے ہوتی ہے نا، انسان وقت گزارنے کے لیے اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے، یہ بھی کھیل کود ہے ان کا، صرف اپنے ذہن کو تسلی دیں گے، وقتی طور پہ شاید کامیاب بھی ہو جائیں، لیکن یہ کھیل کود ہے۔ حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب فراڈ، ان کی تدبیریں فراڈ ہیں۔ اس لیے فذرہم، ان کو چھوڑ دیجئے، حتی یلاقوا یومہم، یہاں تک کہ جب ملیں گے اس دن الذی یوعدون، جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جب یہ اس وعدے کے مطابق دنیا اور آخرت میں اللہ کی سچی جماعتوں کے مقابلے میں آ جائیں گے اور پھر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے آخرت میں، اس دن کے لیے چھوڑ دیجئے، پتہ چل جائے گا ان کو۔ تو دنیا میں پتہ چلا نہیں، یہ ابو جہل جو بڑے تکبر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دیتا تھا، مذاق کرتا تھا، اور وہی یخوض ویلعب آپ کے متعلق مختلف تدبیریں کرتا تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب ملاقات ہوئی سچی جماعت سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے سپاہیوں سے، تو کیا نتیجہ نکلا؟ تباہ و برباد ہو گیا، بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ اور پھر جب یہ اللہ سے ملاقات کریں گے، وہ بھی وقت آنا ہے، اس کا بھی وعدہ ہے، تو وہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پتہ چل جائے گا کہ وہاں کیا ان کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اور پیچھے اوپر ہم پڑھ چکے ہیں ان المجرمین فی جہنم خالدون، جو اس سے پہلے درس تھا اس میں یہ بات چیت ہو چکی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ جھوٹی جماعتیں، شیطانی جماعتیں وقتی طور پہ اپنی کامیابیوں کے دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اصل میں بقا سچی جماعت کو ہے۔ دنیا و آخرت میں کامیابی سچی جماعتوں کے لیے ہے، یہ صرف وقتی ہے، اس سے کبھی مرعوب نہیں ہونا چاہیے، اور حق اور سچ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ سچے لوگوں کو کامیاب کرے گا۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،
برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.